تو واقعہ دراصل لبید بن عاصم یہودی کا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب منافقین مدینہ نے اور یہودی خیبر کے یہود اور مشرکین مکہ جنگ کر کے اور ہر طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کر کے ناکام ہو گئے، تو انہوں نے لبید بن عاصم یہ بنی زریق کا یہودی تھا، انہوں نے اس کو منتخب کیا۔ وہ آئے لبید بن عاصم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اے لبید، جو تو تیری بڑی بڑی لفاظیاں ہیں اور تیرے بڑے بڑے دعوے ہیں، اگر تو اپنے جادو سے رسول اللہ کو نعوذ باللہ ختم کر دے گا تو ہم تجھے مان لیں گے۔ تو لبید کا کہنا تھا کہ اس کی ایک پھونک ہی آدمی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے وہ ایک اشرفی کی عوض اس بات پر راضی ہو گیا۔ تو لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کو ساتھ ملا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے۔ اب لبید بن عاصم نے اپنی 2 بیٹیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، کہا جاتا ہے کہ اس کی بیٹیاں بھی جادوگرنیاں تھیں، انہوں نے اپنے باپ سے جادو سیکھا تھا یا پھر وہ واللہ عالم انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا، بہرحال وہ بھی بڑا جادو کرتی تھی، جادو میں وہ بھی بہت مشہور تھی۔ تو ان لڑکیوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ایک چھوٹے کزن کو ساتھ ملا لیا۔ اب وہ بچہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا جاتا تھا۔ اب انہوں نے اس بچے کو بھی کچھ پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب وہ بچہ بھی منافق تھا، یہودی تھا، منافق تھا وہ بھی۔ اس نے ایسا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک کو اسی طریقے سے اس نے ان تک پہنچا دیا۔ اب جب وہ یہ چیزیں انہوں نے ان چیزوں پر دسترس حاصل کر لی، یعنی کہ یہ چیزیں جب انہوں نے حاصل کر لی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اس کنگھی میں انہوں نے 11 گٹھانے لگا کر اس کو ایک بھاری پتھر کے ساتھ باندھ کر جو تھا بحر زروان اس میں انہوں نے پھینک دی۔ یہ بحر زروان ایک کنواں تھا جو کہ کھجور کے بڑے بڑے درختوں کے درمیان میں تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے جادو، اتنا ظالم جادو تھا انہوں نے جو کیا کہ اس کنویں کا پانی بھی مہندی رنگ کا ہو چکا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو تھی وہ ناساز رہنے لگی، اور ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے ایک کام کر لیا ہے مگر وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ ہاں البتہ اس جادو کا وحی اور دینی معاملات پر کوئی اثر نہیں تھا، آپ کی جو بشری زندگی تھی وہ ذرا ان سے متاثر ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان پر ایک بڑا بوجھ ہو۔ جب کافی وقت گزر گیا اسی طریقے سے، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سو رہے تھے کہ ان کو خواب میں 2 شخص آئے اور ان میں سے ایک شخص ان سے پوچھتا ہے کہ یہ جو سویا ہوا شخص ہے ان صاحب کو کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ان صاحب کو کیا ہے، تو دوسرا آدمی بولتا ہے پہلے سے کہ انہیں جادو کیا ہے لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے۔ تو پھر وہ یوں خواب میں ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں کہ وہ ایک کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی کنگھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال ہیں، وہ اس بحر زروان میں ہیں، کنویں میں دفن ہے ایک پتھر کے نیچے، جو کھجور کے گھابے جس میں کھجور کا پھل تیار ہوتا ہے نا، اس گھابے میں انہوں نے اس کو رکھ کر پھر انہوں نے ان کو ایک بھاری پتھر پہ باندھ کر اس کو اس کنویں میں پھینکا تھا۔ تو یہ ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتلائی گئی۔ اب جو یہاں پر ایک اور چیز کا بھی ہمیں جواب ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مکی صورتیں ہیں اور بعض کہتے ہیں مدنی۔ تو اب یہاں پر وہ جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے یہ ساری بات بتائی جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب ایک شخص نے دوسرے سے سوال کیا کہ اب اس کا علاج کیسے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نکال لیجئے جادو کی چیزیں، اور ہر آیت جو ہے یہ 11 آیتیں انہوں نے پڑھی اور کہا ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ پڑھی جائے اور اس کی ایک گٹھان کھولی جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر جو ہے نا وہ زائل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز کا بھی ہمیں جواب ملتا ہے کہ یہ آیات دراصل یہ صورتیں مکہ میں ہی نازل ہوئی تھی، اور یہاں پر جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ یہاں پر بتایا گیا اور دوبارہ یاد دہانی کی گئی۔ تو اثر کے اعتبار سے یہ صورتیں مدنی ہیں اور نزول کے اعتبار سے مکی ہیں، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ ہے جو کہ تقریباً 7 مرتبہ اتری ہے، 7 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور وحی قرآن نازل ہوئے اور باقی 6 مرتبہ بطور برکات نازل ہوئی۔
تو اسی طریقے سے یہ جو صورتیں تھیں معوذتین جو ہیں یہ بھی نازل تو مکہ میں ہوئیں، مگر یہاں پر جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور دوسری روایت میں اسی واقعہ کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو یہ سارا قصہ بتلایا اور انہوں نے یہ آیات جو ہیں یہ نازل کی آپ پر، اور مطلب یہ آیات لے کر آئے معوذتین کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ آیات۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر تقریباً 6 ماہ تک رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تھے وہ 6 ماہ تک علیل رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم کیوں نہ اس یہودی سے بدلہ لیں، یعنی اسے قتل ہی کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی جواب دیا جو حضرت ام عائشہ کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عائشہ سے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں، میں اس بات کی ایک اور تخصیص کرتے جاؤں کہ وہ لڑکا جو تھا بعض حضرات کے نزدیک وہ بچہ تھا، وہ یہودی نہیں تھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو بہلا پھسلا کر انہوں نے اپنے ساتھ ملایا تھا۔ باقی زیادہ تر روایت میں یہی ہے کہ وہ بھی ان لڑکیوں کا کزن ہی تھا۔ زیادہ چیز کے بارے میں تو اللہ ہے نا، وہ جب جادو کرتا ہے تو انسان کو خبر نہیں ہوتی، انسان بے خبری میں ہوتا ہے اور انسان دوا دارو میں لگا رہتا ہے، لیکن اسے مسئلہ دراصل حقیقت کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم یہ صورتیں پڑھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہیں گے، حفاظت میں رہیں گے، اور انشاءاللہ العظیم ہم پر کسی قسم کا کوئی جادو ٹونا وغیرہ اثر بھی نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب یہاں پر حسد کے اتنی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسد کی تعریف یہ ہے کہ جب انسان کسی کو نعمت میں دیکھے تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ ہو، اس کے پاس سے زائل ہو کر میرے پاس آ جاتے، میں اس کا زیادہ حقدار تھا۔ حسد کی تخصیص کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کائنات میں سب سے پہلا گناہ حسد تھا، جو آسمان پر بھی کیا گیا اور زمین پر بھی کیا گیا۔ آسمان پر ابلیس نے کیا حسد اور وہ ملعون قرار دیا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے حسد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک ملعون قرار دیا۔ اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد ہی ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد ہی کی وجہ سے قتل کر دیا تھا، تو وہ بھی کیا ملعون قرار دیا گیا، یعنی قیامت تک جو بھی انسان روئے زمین میں جو بھی قتل ہوگا تو اس کا سر بھی، اس کا گناہ بھی اس کے قابیل کے سر ہوگا۔ لہٰذا جو ہے حسد سے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں حسد کی بیماری سے بھی خود کو محفوظ رکھنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اور حسد کی بیماری ایسی ہے کہ انسان دوسرے کا کچھ نقصان کرے یا نہ کرے پر اپنا ضرور کرتا ہے، یعنی وہ حسد ہی میں خود کو نقصان زیادہ پہنچا بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بیماری سے خود کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے اور اللہ کی پناہ میں بھی رہنا چاہیے تاکہ کسی حسد ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اس صورت میں 3 چیزوں کی تخصیص کی گئی ہے، 3 چیزوں سے پناہ مانگنے سکھائی گئی ہے۔ اس میں اندھیری رات سے، غاسق سے جب وہ وقت پوری طرح چھا جائے، اور پھر حسد سے جب ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد سے جب وہ حسد کرے، کیونکہ اندھیری رات اسی وقت خطرناک ہوتی ہے جب وہ پوری طرح اندھیری ہو جائے، چھا جائے ہر طرف، اس وقت رات کے مضرات جو ہیں وہ عام ہوتے ہیں، اور حاسد بھی تب ہی نقصان کر پاتا ہے جب اس کی دسترس ہو۔ دسترس جب تک نہ ہو تب تک تو وہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے، لیکن جادو کے مضرات عام ہیں، اسی لیے جادو کی تخصیص نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ جادو کا جو اثر ہے اور اس کا جو نقصان ہے اس کا کوئی تعین نہیں، اس کا کوئی وقت نہیں، جب بھی کوئی چاہے ہم پر یہ اثرات کروا سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور یہ بھی ایک حد تک کام کرتی ہے۔ یہ بات نہیں کہ جادو والے جو ہیں، جادوگر جو ہیں، ان کو بڑی دسترس ہے، ان کے کاٹ کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے معوذتین ہی نازل فرمائی ہیں،
ان کا مقصد ہی ان کا کاٹ ہے، جادوگروں کا جادو ختم کرنا ہے، حاسدوں کا حسد ختم کرنا ہے، اور شرور و آفات سے اپنی مخلوق کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں 3 مرتبہ صبح ان آیات کی ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، سورۃ ناس اور فلق کی، اور 3 مرتبہ شام کو کرنی چاہیے۔ جب انسان یہ آیات یہ صورتیں پڑھ لیتا ہے معوذتین، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پروٹیکشن میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ پھر یہ چیزیں ایسے ہی ہیں جیسے ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں، لیکن ایسے جیسے آگے کوئی حفاظتی گلاس ہو، وہ ان کو پیچھے دھکا دے دیتا ہے، لہٰذا یہ چیزیں ہم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کسی قسم کا خوف کھائے بغیر آپ کو معوذتین کو پکڑ لینا چاہیے۔ 3 مرتبہ ان کی صبح تلاوت فرمائیں اور 3 مرتبہ ہی شام کو، انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی شرور و آفات سے آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو آپ کے ساتھ، یا کوئی روحانی مسائل کا آپ نے حل پوچھنا، تو آپ ہمارے کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں، یا پھر کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ آپ نے پوچھنا ہو تو آپ ہم سے ہمارے کمنٹ باکس میں جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ دوسرے مسلمانوں کا بھی